آج کے شو میں۔ کورونا وائرس 170 ہلاکتیں، متاثرہ افراد کی تعداد 7,700 سے تجاوز، 4 پاکستانی شامل۔ کورونا وائرس، کیا پاکستان بھی شدید خطرے کی زد میں؟ مرکز قرار دیے گئے جناح اسپتال کراچی میں ادویات کی عدم دستیابی، سنگین صورتحال بے نقاب۔ ادویات، سرجیکل آلات، سرنجز کی قلت، سندھ محکمہ صحت کی غفلت بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کورونا وائرس کتنا خطرناک ہے، پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہیں، اور کیا اس سے پاکستان کو اس وقت ان سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو حکومت پاکستان، ریاست کو، صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو اپنی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہم ایکسپرٹس اوپینین اور جو پالیسی میکرز ہیں نیشنل اسمبلی میں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان سے آج پروگرام میں ہم جانیں گے۔ پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان فیکٹس کے مطابق کورونا وائرس چین کے جو اب تک لیٹسٹ فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، جو فیگرز ہیں، ان کے مطابق کورونا وائرس چین کے مرکزی شہروں تک پھیل گیا ہے، جہاں ہلاکتیں 170 ہو چکی ہیں۔ چینی حکام کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,700 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ خطرناک وائرس چین کے صوبے ہوبئی کے شہر ووہان میں زیر تعلیم 4 پاکستانی طالب علموں میں بھی تصدیق جو ہے اس کی ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تبت میں کورونا وائرس کی تصدیق مرض امریکہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت 16 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ جاپان، امریکہ اور کئی یورپی ممالک میں بھی اپنے شہریوں کو چین سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں جاپان نے 29 جنوری کو ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے چین میں پھنسے اپنے 206 شہریوں کو واپس ٹوکیو بلا لیا۔ جاپان نے 400 سے زائد مزید شہریوں کو چین کے متاثرہ صوبے ووہان سے نکالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھی چین سے اپنے 201 شہریوں، جن میں زیادہ تر سفارتکار اور ان کے اہل خانہ ہیں، ان کو نکالنے کے انتظامات کیے، جبکہ برطانیہ میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے چین اس وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی وارننگ سے سسٹم میں جاری کر چکی ہے۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ظفر مرزا صاحب کچھ دیر قبل گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ نمبر آف پیشنٹس ابھی کتنے ہیں، ایک اچھی خبر ہے ان کی طرف سے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کیا کہا ہے انہی کی زبانی آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس آلسو۔ یہ تقریباً 15 ممالک میں بیماری پھیل چکی ہے۔ ان 15 ممالک میں جن لوگوں کے اندر یہ بیماری پھیلی ہے، ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ماضی قریب میں چین کے اندر سفر جو ہے وہ ملا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں ایک بھی کورونا وائرس کا مریض ثابت نہیں ہو سکا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 پاکستانیز جو ہیں چائنا میں، جو چاروں کے چاروں طالب علم ہیں، ان کے اندر یہ پازیٹیو ریزلٹس آیا تھا۔ اس تعداد میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہے، تو وہ 4 کی جو تعداد تھی وہ 4 ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ موجودہ صورتحال۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے چین میں ایک ہائی پاور ٹیکنیکل کمیٹی بھی تشکیل جو ہے دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ہیں، اس میں چین میں موجود جو پاکستانی طلبہ ہیں انہیں سفارت خانے کے ساتھ جو رجسٹرڈ نہیں ہے انہیں فوری طور پر رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت دی ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس سلسلے میں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جن ممالک کی جانب سے اپنے شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہ ابھی صرف بات چیت کر رہے ہیں، یعنی ہوا نہیں ہے جی، وہ عمل جاری ہے، ان پروسیس ہے۔ چین کے علاقے ارومچی سے پروازیں لیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کو مشکلات کی اطلاعات بھی ہیں، اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں یہ تو وہ تمام چیزیں جو اس وائرس سے متعلق ہیں، اس کی یقینی طور پہ ہیلتھ لیول کے اوپر جو سینسیٹیوٹی ہے، یہ کیا ہے اور کیا نقصانات ہیں، وہ تو ایک میڈیکل جو پینل ہے، ساتھ ہمارے ڈاکٹرز بھی ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ہم نے جو غفلت کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھتے چلیں اس پروگرام میں۔ یہاں سندھ حکومت نے جناح اسپتال کراچی کو مرکز قرار دیا، یعنی فوکل پوائنٹ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ نوٹیفیکیشن جو آپ اسکرین پہ دیکھیں گے وہ جاری ہوئے ہیں۔ یہاں لیکن صورتحال یہ ہے کہ ادویات اور سرجیکل انسٹرومنٹس کا بدترین فقدان ہے۔ سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری تو کر دیے گئے ہیں اور آئسولیشن رومز بنانے کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے جس کے اندر گلوز،
کنولاز, سرنجز یعنی فیس ماسک ڈاکٹرز کے لیے جو علاج کریں گے, یا اس طرح کی کوئی اور جو ادویات اور جو سپورٹیو میڈیسن ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. کچھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ہم نے سنا ہے جی کہ اکوپمنٹ فراہم کی گئی ہے پروٹیکٹیو, لیکن اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کوئی اکوپمنٹ فراہم نہیں کی گئی. اگر ان شارٹ کہا جائے تو جس ادارے کو مرکز قرار دیا گیا ہے اس پوری صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے, اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ پاکستان کی طرف, کراچی کی طرف آتا ہے تو مرکز میں قرار دیا جناح اسپتال کو, لیکن وہاں پر اس ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے بیسک ادویات, بیسک سپورٹیو انسٹرومنٹس, سرجیکل اکوپمنٹ, سرنجز, کنولاز, جو فیس ماسک اور دیگر ادویات جو ہوتی ہیں کنولا, یہ سب وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ بدترین صورتحال جو ہے صوبہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں. جناح اسپتال کراچی کی جو آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہیں, شوکت بسا صاحب پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو کہ رکن اسمبلی نون لیگ کے, اس کے علاوہ آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے, نیشنل ہیلتھ, اس کے ممبر بھی ہیں اور ایک سب کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ ہوں گے. میں پہلے نثار چیمہ صاحب سے پوچھوں گا, کیا گورنمنٹ کی جو رسپانس اسٹریٹجی ہے آپ کے نزدیک کتنی افیکٹو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی تو ایسی ہے کوئی نظر ہی نہیں آتی. جس طرح ہر شعبے کا حال ہے اسی طرح صحت کا حال ہے, یعنی کسی شعبے کی صحت ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جس طرح کا جو ہے جو ایک ایمرجنسی ایک طرح سے ڈکلیئر ہوئی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا میں ایک طرح سے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے اور بڑا اس کو ایک اس طرح کا بڑا ایک تشویشناک معاملہ قرار دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ڈینگی کا حملہ ہوا, آپ کو یاد ہے 2011 میں, جو اس دنیا کا سب سے بڑا ایپیڈیمک تھا ڈینگی کا, لیکن اس وقت فرق یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف جیسا کیپٹن تھا, اس کی سربراہی میں جس طرح ایک وار فوٹنگ پہ اس کے خلاف جہاد کیا گیا, جنگ کی گئی ڈینگی کے خلاف, اور ایک سال کے اندر دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں تقریباً 350 ڈیتھس ہوئیں, کوئی 24-25 ہزار کیسز تھے کنفرمڈ کیسز. لیکن جس طرح کی اپروچ اڈاپٹ کی گئی, جس طرح کی انٹیگریٹڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی گئیں, جس طرح وار فوٹنگ پہ کام ہوا شہباز شریف کی قیادت میں, تمام ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا گیا, اس کے نتیجے کے طور پر وہ سکسیس سٹوری اس نے جنم لیا جس کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ اگلے سال یہ ہے کہ 24-25 ہزار کی بجائے چند 100 کیسز, اور پھر یہ ہے کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, 350 کے مقابلے میں ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے چاہیے میری گزارش سن لے, اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے چاہیے ویژن, اس کے لیے چاہیے کیپیسٹی, اس کے لیے چاہیے ڈٹرمنیشن, عزم چاہیے, اس کے لیے اسکل چاہیے, کیپیسٹی چاہیے, اور یہ کہ اس کے لیے ایک ویژن چاہیے, بصیرت چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں موجودہ حکومت میں بالکل لیک کرتی ہیں, وہ ان سے بالکل یہ اس کا فقدان ہے. اس لیے دیکھیں جس طرح کی ایک اس وقت ایک پریونٹیو میجرز کے حوالے سے تمام صوبوں میں جس طرح ایک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے تھی, محکمہ صحت کے تمام حکام کو آن بورڈ لے کے ایک فوری طور پر نظر آنا چاہیے تھا. آج شہباز شریف جیسا کوئی کیپٹن ہوتا, پورے آپ دیکھتے کہ پاکستان میں کیا صورت ہوتی اور وار فوٹنگ پہ کس طرح پریونٹیو میجر لیے جاتے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سوائے ایک سراسیمس کی پھیلانے کے, سوائے پینک پھیلانے کے, کوئی گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. یہ کہ دیکھیں پریونٹیو میجرز کیا لیے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اب تک آپ ذرا غور کریں کہ ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کی کل میٹنگ ایک ہو رہی ہے, کل اندازہ کر لیں کہ یہ کب سے ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی کل ایک ہو رہی ہے. اور یہ تو اس طرح کی صورت تھی کہ فوری طور پر یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی فوری طور پر وار فوٹنگ پہ ایک پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت تھی, جو کہ بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا. جی اچھا, اور کل جو کمیٹی ایک ظفر مرزا صاحب آ کے پریس کانفرنس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر دیا. دیکھیں آج ایک میری گزارش سن لیں, کل ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, روٹین کی میٹنگ ہے. دیکھیں یہ تو وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. آج نہیں ظاہر ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے کہ ہیلتھ کی ہے, ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے. آج آپ کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ظفر مرزا صاحب کو بلاتے جن کو پتا ہوتا. یہاں سیاسی بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے. بیچارے شوکت بسرا صاحب کو تو نہیں پتا کہ یہ کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کہ کیا انہوں نے گورنمنٹ کیا پریونٹیو میجر لے رہی ہیں. وہ تو دیکھیں یہ کہ یہ تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے.
اس حوالے سے آپ کو چاہیے تھا یا ظفر مرزا صاحب ظفر مرزا صاحب بھی ظفر مرزا صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. ظفر مرزا صاحب آج نہیں تو کل ان کا پروگرام میں ضرور آئیں گے. شوکت بسا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کیونکہ آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, نثار چیمہ صاحب, اور اگر ان جیسے ایڈمنسٹریٹر اور ویژن ہوتا تو آج حالات بہتر ہوتے. تو بسا صاحب آپ کا پولیٹیکل اوپینین تو ہوگا اس پر, لیکن اس انٹرنیشنل کرائسس کے اوپر, جو انٹرنیشنل کرائسس ہے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ سیریس نظر نہیں آ رہے, پالیٹکس اسائڈ سیریس نظر نہیں آ رہے. بسا صاحب سیفان پہلی بات تو جو آپ نے خود لفظ بولا کہ انٹرنیشنل کرائسس جو ہے, اللہ تعالیٰ تمام خطے کو, پوری دنیا کو اس کرائسس سے, یہ جو وائرس ہے اس سے بچائے, کیونکہ یہ جو حالات ہے یہ ایکسٹراڈنری حالات ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے جو انٹرو میں خود بتایا کہ 13 سے 14 ممالک میں یہ کرونا وائرس جو ہے پھیل چکا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ لاشوں پہ بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آتے, قدرتی آفات پہ بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آتے. اندازہ کریں کہ وہ آج صورتحال, ہم کرونا وائرس پہ بات کر رہے ہیں, ان کو شہباز شریف یاد آ رہا ہے, ان کو شہباز شریف یاد آ رہا ہے, ان کو وہ ٹولہ یاد آ رہا ہے, وہ خاندان یاد آ رہا ہے جو سارے کا سارا اشتہاری ہے. اور بھائی اللہ کا نام مانے یار, کچھ تو اپنے آپ ذہنی حالت کو درست کریں کہ آپ لوگ وہ چیزیں جو مل جل کر ہم نے کرنی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک کنسنٹریٹ ایفرٹ کریں, ہم اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں, ہم کٹھے مل جل کر بیٹھ کر اس چیز کے نپٹیں. یہاں پر سیاست شروع ہو جاتی ہے, معاملات کو ہم پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں نا اس میں شہباز شریف کا کیا ذکر آ گیا, اس میں نواز شریف کا کیا ذکر آ گیا؟ ڈینگی وائرس کا ذکر ہے اصل میں. چائنا کے اندر یہ کرونا وائرس کو ماڈل کے طور پہ رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ تو ہیں پنجاب میں, آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب صبح 4 بجے اٹھ کے 5 بجے اٹھ کے میٹنگز کال کرتے تھے, پھر وہ کام شروع کرتے تھے. تو وہ اس کی مثال دے رہے ہیں, شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں, کہ ڈینگی کو جس طرح کرٹیل ڈاؤن کیا تھا, اس مثال کو فالو کرنا چاہیے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے. وہ یہ بول رہے تھے. دیکھیں میری گزارش سنیں, میری گزارش سنیں. گزارش صرف میری اتنی ہے آپ کو کہ اس وقت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب گزشتہ میرے خیال میں 10 دن سے بریفنگز دے رہے ہیں, ہم میٹنگز لے رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کمیٹیز بنا چکے ہیں, اور اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوئے پڑے ہیں, ان کو پتہ نہیں. اور بھائی بتائیں آپ, اگر ہم چلیں, یہ تو کلیکٹیو مسئلہ ہے نا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ووٹ لیے ہیں لوگوں سے اور آپ کی وہاں پہ نمائندگی ہے, آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی سیمینار کیے ہیں, آپ نے کوئی وہاں پر ڈیبیٹ کے لیے کوئی چیزیں دی ہیں؟ ایسے ہی سیاست برائے سیاست. میں پھر کہہ رہا ہوں یہی ہماری افسوسناک بات یہ ہے سیفان کہ یہاں پر پاکستان میں ہم سیاستدان جو ہیں اس حد تک لو لیسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ بلو دی بیلٹ بھی ہٹ کرنے سے باز نہیں آتے. دیکھیں نا لوگ, اب جو 4 لوگ پاکستانی ہیں جو آج وہاں پر انفارچونیٹلی جب ڈینگی وائرس تھا پنجاب میں, آپ کے ہم الفاظ سنتے تھے ڈینگی برادران, تو وہ پولیٹکس آپ پیپلز پارٹی میں تھے, جب آپ نے ان کا نام ہی ڈینگی برادران رکھ دیا تھا تو وہ بھی تو سیاست تھی جو آپ کر رہے تھے. اب اگر وہ سیاست میں اور اس میں سیاست میں فیکٹس ہی بیان کر رہے ہیں تو یہ دونوں آپ کرتے تھے سر, اور ابھی بھی کرتے ہیں, تو یہ تو کر ہی رہے ہیں سیاستدان سب. دیکھیں میں اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ ڈینگی وائرس پاکستان میں آیا, اس کے اوپر کس نے کیا کام کیا, کس انداز میں کیا, اس وقت کی بات ہے جب وائرس آ چکا تھا. ابھی تو بھائی, اور اس میں لوگوں نے تنقید بھی کی, کسی نے زیادہ کی, کسی نے کم کی. ابھی ڈینگی وائرس آیا تھا, آپ مجھے بتائیے کہ ان کے بیانات نکال لیں, یہ کوئی کیا کچھ نہیں کہتے رہے. میں تو صرف سیفان یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل کرائسس آیا ہے, ہم اس کے لیے پریکاشنز لے رہے ہیں, ہم کمیٹیز بنا چکے ہیں, اس میں میئرز لے رہے ہیں. ہمیں بجائے اس کو کہ ہم میڈیا پہ آ کر ایک پینک کریٹ کریں, لوگوں کو ٹیررائز کریں, لوگوں کو ہراس کریں, صرف اپنے چند ووٹوں کی خاطر, اور اس خاندان کے لیے جن کا نام لے رہے ہیں, اگر اتنا ان کو دل میں درد ہے, جن کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا, سارے کا سارا ٹبر جو ہے باہر جا کے بیٹھا ہوا لنڈن میں, تو آ جائے نا واپس. گفتگو پھر ڈی ٹریک ہو کے پولیٹکس میں چلی جائے گی. لیکن میں یہ تو پوچھتا ہوں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے, ہم یہ آپ سے جاننا ضرور چاہیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ جناح اسپتال کی ہم آپ کو رپورٹ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اکوپمنٹ نہیں ہے, سپورٹیو میڈیسن نہیں ہے, جو ہم نے انٹرو میں بتایا آپ نے, تو سر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی اس طرح ایکشن اپنے ایجنڈے میں شامل کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے آج اخباروں میں سب جگہ, انہوں نے ڈکلیئر تو کر دیا اس کو فوکل پوائنٹ, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز, ان کے پاس بیسک چیزیں بھی نہیں ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے. تو کوئی اس کا نوٹس لیا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کی طرف سے؟ تو اس میں بالکل ہم تو اس میں سالڈ کنکریٹ سجیشن لے کے جائیں گے, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ ان کو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو آج یہ
آج کے یہ ٹاپک کے حوالے سے ریلیونٹ تھے. ان کو پتہ نہیں ہے, یہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میجز لیے جا رہے ہیں, ان سے کہیں 4-5 میجز کا نام لے لیں. کیا انہوں نے کیا میجز دیے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں ان کو نہیں پتا یہ. اچھا بس میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے آپ سے, تو چیمہ صاحب آپ کیا میجز کر لیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں؟ چیمہ صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس پلان آف ایکشن ہے. میں سن لیں. دیکھیں اگر آپ نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالیاں دلوانی ہے تو شوکت بصرہ صاحب کو بلا لیں, لیکن یہ کہ ٹھوس اگر بات کروانی ہے کہ کرونا وائرس یہ کیا ہے اور اس کے خلاف کیا میجز لیے جائیں. آپ کیا پلان آف ایکشن پروپوز کریں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں؟ ہم نہیں بالکل, میں تو یہ کہ کل جا کے ہم کہیں گے کہ انہی لائنوں پہ جس طرح ہم نے پورے ملک میں ایک اویئرنیس کمپین شروع کی, ہم نے میڈیا کو ساتھ لیا, ہم نے یہ کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ کہ یہ صرف یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, باقی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کے ہم نے یہ ہم نے لینا ہے, یہ انفارمیشن منسٹری کو ساتھ لینا ہے, ہیلتھ کو ساتھ لینا ہے, ایجوکیشن کو ساتھ لینا ہے. ہم نے اویئرنیس کمپین پورے ملک میں چلانی ہے اور پریونٹیو میجرز کے لیے ہم نے بتانا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے, اس کا موڈ آف سپریڈ کیا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا کوئی آتا ہے, کوئی پیشنٹ آتا ہے جس میں یہ کہ فلو کے سمٹمز ہیں, جس کو یہ چونکہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کہ سمٹم اس طرح کے فلو کے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ریسپیریٹری ٹریکٹ کو یہ متاثر کرتا ہے اختیار کرتا ہے. جن لوگوں میں سر ایک بریک آ جا رہا ہے کیونکہ آپ جو پوائنٹس بتا رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ضروری ہیں اویئرنیس کے, لیکن پریکٹیکلی جو ہسپتالوں کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, جو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ بدتر ہے. اب گورنمنٹ اور اپوزیشن ہمیں آپ ہی دونوں سے امید ہے کہ کچھ کریں گے اور بہتر کریں گے. کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد, کہ خدا نہ خواستہ ایسا وائرس اگر پاکستان کا رخ بھی کرتا ہے تو ہم فیس کرنے کے کیپیبل ہیں بھی یا نہیں. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات کرونا وائرس اور آخرکار اس کا پھیلاؤ, پاکستان کے پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ کیا کوششیں کر سکتی ہے اس سلسلے میں. خوش آئند بات اور فارچونیٹ بات یہ ہے کہ الحمدللہ 7,700 سے زائد جو دنیا میں اس وقت کرونا وائرس ہوا ہے تصدیق, لیکن پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک یہی بھی کرونا وائرس کا پیشنٹ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. یہ آفیشیلی بھی منسٹری آف ہیلتھ نے کنفرم کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی دس از اے ویری پازیٹیو سائن. لیکن یہاں ضرور یہ بات ہے جی کہ ہمارا جو بیسک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے بڑے وائرس یا انفیکشس ڈیزیز کو فیس کرنے کا اس وقت صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں, کیپیسٹی رکھتا بھی ہے یا نہیں, ہمارا صحت کا نظام اس قابل ہے بھی یا نہیں. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں, اور ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں سیریس لینا چاہیے اسے یا نہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شوکت ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی نون لیگ کے ہیں اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے اس کو ممبر بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے. قیصر سجاد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ مرض, آپ خود بھی ENT سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یہ مرض یہاں تو الحمدللہ ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن وہاں تقریباً 4 پاکستانی جو طلبہ ہیں ان میں تصدیق ہوئی ہے. ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے؟ یہاں جنا اسپتال کی حالت کیا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ میڈیکل نہ میڈیسن ہے, نہ سپورٹیو اسٹاف ہے, نہ وہاں پر اکوپمنٹ ہے. سجاد صاحب. سفان بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کا بیسک سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایکچولی کوئی وائرولوجی لیب موجود نہیں ہے جس کے ہم 2005 سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور چونکہ اب بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ وائرسز کا ایک ہمارے پاس برڈن بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ڈفرینٹ وائرسز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک کرونا وائرس ایک ریسپائریٹری وائرس ہے جو کہ ریسپائریشن پہ اٹیک کرتا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ اور ایگریسو وائرس ہے, اس لیے ہمیں اس کی تیاری اس وقت جو ہے وہ صرف پریونشن کر سکتے ہیں, اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. لانگ ٹرم میں ان کو فوری طور پہ اس پہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ایک وائرولوجی لیب ایٹ لیسٹ جو کیپٹل پروونس کے کیپٹل شہر ہے اس میں ایک جدید وائرولوجی لیب ہونا چاہیے جس میں ریسرچ ورک بھی ہو, لائک کراچی, کوئٹہ, لاہور, پشاور, اس جگہ پہ. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے اسپتالوں میں بڑے برے حالات نارمل مریضوں کے لیے ہے. ہمارے اسپتالوں میں دوائیاں موجود نہیں ہیں, ہمارے اسپتال میں وہ پراپر فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو کورونا وائرس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کو روک پائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پھیلاؤ. ایک چیز اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. اللہ نہ کرے کہ ڈیٹیکٹ ہو, کیونکہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی ایپیڈیمک ہو جائے گا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. چائنا میں نے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا, جب چائنا میں ووہان سٹی میں 5 لوگ مر گئے تھے, تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو اس کو روکنا پڑے گا فوری طور پہ, ورنہ یہ دوسرے شہروں میں, چائنا کے دوسرے شہروں میں. اچھا کیسا بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ مطلب اب یہ اور یہی ہمارا نقطہ بھی ہے, ہم یہاں پہ بالکل بھی اس کو سینسیشن کریٹ نہیں کر رہے کہ خطرہ ہے پاکستان کو خدا نہ خواستہ, لیکن یہ ایک خطرناک بیماری ہے. یہ ہو یا کوئی اور وائرس ہو, ہماری کیپیسٹی کیا ہے اس کو فیس کرنے کی, اور یہ شاید اس وقت کی حکومت کی بات بھی نہیں, یہ جو سالوں سے نظام ہی ایسا بن گیا صحت کا کہ انفارچونیٹلی یہ صورتحال ہے. لیکن ابھی جو ہیلتھ منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اپنے پینلسٹ کا اوپینین اس پہ چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ چین میں ہیں ان کو لانا اس وقت صحیح نہیں ہے, سیف نہیں ہے. لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا ہے ہیلتھ منسٹر نے, جو اسٹیٹمنٹ ہم سنا سکتے ہیں ڈاکٹر ظفر کی. لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا ہے, اس پر اوپینین ہم لیں گے اپنے پینلسٹ کا. بہت اہم بات انہوں نے کی ہے. لیٹس ہیئر دس. ہر طرح کے پیغامات آتے ہیں چین سے, تو کچھ پیغامات ایسے بھی آئے کہ جس میں حکومت کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی, اور یہ کہا گیا جی کہ ہمیں حکومت پاکستان یہاں سے نکالے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بالکل یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ملک چین میں اپنے جو ان کے لوگ ہیں یا شہری ہیں ان کو ایویکویٹ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادارہ سے تمام صورتحال کے تناظر میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے, تو اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس اچھے انداز میں حکومت چین نے اس آؤٹ بریک کو ووہان تک محدود کیا ہوا ہے, اگر ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں تو یہ وبا پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی. اب میڈیکلی یہ بات تو صحیح کیسے صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن میں نثار چیمہ صاحب آپ کا اوپینین اور شوکت بسر صاحب کا اس پہ لوں گا. مطلب ہم پاکستانی طلبہ بھی جو وہاں ہیں اب ان کو ایویکویٹ نہیں کریں گے, یہ WHO کی بھی ریکمنڈیشن ہے. نثار چیمہ صاحب یور ٹیک آن دس, یہ درست ہے اقدام اکارڈنگ ٹو ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ؟ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی جو ریکمنڈیشن ہے WHO کی ریکمنڈیشنز کی 2 بیسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ چین جو ہے وہاں انہوں نے اس کو کنٹین کرنے کے لیے جو میجرز لے رہا ہے, وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ بیسٹ پاسبل میجرز لے رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی وائرس کسی میں ہو اور وہ اس کو باہر لے جایا جائے تو وائرس کے پھیلاؤ کا وہ باعث بنے گا, یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحت مند جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا جو ہے وہ اس کی کوئی انہوں نے پابندی لگائی ہے. یہ دیکھیں, یہ ذرا یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ جس شخص میں اس کے یہ وہاں وائرس موجود ہے, وہ وائرس کا وہ افیکٹی ہے, اس کو وہاں سے نکالنا ابھی فی الحال ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے, صحت یاب نہ ہو جائے. لیکن جو ویسے صحت یاب ہیں جن پہ اٹیک نہیں ہوا, جو وائرس کے حملے کا شکار نہیں ہوئے, ان کو وہاں سے نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ دیکھیں اس میں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. بڑا صحیح آپ نے کلیئرٹی. دوسری بات جو ہے وہ یہ صحیح ہے, ہاں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی کنفرم نہیں ہے کیس. لیکن 2-3 چیزیں جو بڑی ضروری ہیں وہ یہ کہ اس کی ڈائگنوسس کے لیے, تشخیص کے لیے, اس وائرس کی تشخیص کے لیے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. دیکھیں جب یہ ہے کہ یہ ڈینگی کا حملہ ہو تو اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی فیسلٹیز, لیکن ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم وہ ساری فیسلٹیز جو ہیں ان کا انتظام کیا گیا. پھر میں کہوں گا آج بھی ضرورت ہے کہ اس کی تشخیص کے لیے بھی, اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پھیل رہے ہیں, اس طرح کی جو وبائیں پھیل رہی ہیں, ان کی تشخیص کا فوری طور پر ہمارے انتظام ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پریونٹیو میجرز کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے
کہ یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. اور تیسری بات جو ہے ان کے سائن سمٹمز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو پتا ہو, اور پھر یہ کہ ان کو آئسولیٹ کیسے کرنا ہے, ان کے فردر سپریڈ کو کیسے روکنا ہے. خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ ہے کہ اگر ایک کوئی ایسا کوئی وائرس آ جائے تو پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہے اس کا ذمہ دار بھی پچھلی حکومت کو قرار دینے لگیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو گالیاں دینے لگ جائیں جس طرح بسر صاحب کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہی بڑا غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے بڑا غلط ہے ایویکویٹ کرنے والی. اس پہ میں پہلے بسر صاحب کو اپینٹ چاہوں گا کہ یہ ابھی کیونکہ یہ انہوں نے بڑی بات امپورٹنٹ نہیں چیمہ صاحب نے کہ ایویکویٹ آپ ان مریض کو جن میں تشخیص ہو گئی ہے ان کو تو نہ کریں, لیکن جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں طلبہ ووہان میں ان کو ایویکویٹ کرنے کی کوششیں جو کرنی چاہیے, اس سلسلے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو وہاں اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ان کے لیے. دیکھیں سر چیمہ صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے سوائے آخری فکرے کے, ان کے ایک ایک ورڈ کو میں انڈورس کرتا ہوں, اور یہی آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے, کوئی قدرتی آفت آ جائے, ہم نے بطور قوم بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دیں یا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں, ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. جہاں تک بات کی ان کو لانے کی, بالکل ہم اس کے لیے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ آنا چاہیں گے, ابھی وہ سارے کے سارے نہیں آنا چاہ رہے, کچھ کی پیرنٹس کی طرف سے اپلیکیشن بھی موصول ہو رہی ہیں, اس کے لیے حکومت بالکل فارن آفس بھی, حکومت بھی ہر دم ہم لوگ تیار بھی ہیں, ہم لوگ پریپیئرڈ بھی ہیں. اور جہاں تک نثار چیمہ صاحب نے یہ گفتگو, یہ بھی بالکل پازیٹیو بات ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے اس کا ظاہر ہے کہ آپ کو چائنا میں دیکھیں گے پہلی دفعہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ وائرس جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا وہاں پہ, پھر WHO وہاں پہ پہنچا, انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے. دیکھیں یہ جو وائرس ہوتا ہے بڑی جلدی سے ٹریول کرتا ہے, اگر ان لوگوں کو آپ وہاں سے نکالنا شروع کر دیں گے, آپ دوسرے ممالک میں شفٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ وائرس پھیلتا جائے گا. اس کے لیے ہمیں بالکل پوری قوم کو اکٹھے ہو کر, اور پوری قوم سے مراد پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, کمیٹیز میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ڈسکشنز کی تو بڑی ضروری ہے, لیکن بس صاحب پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سٹیپ, جیسے آپ نے یہاں پہ جناح اسپتال کو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے لیا, ٹیک اوور کیا, وہ ہوا نہیں ہوا, وہ عدالت میں معاملہ گیا, پھر بڑے اس کے جھگڑے سیاسی بھی ہوئے, لیکن صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو, ہسپتالوں کی حالت زار بڑی بدترین ہو چکی ہے. ہم نے یہاں ہیلتھ کیئر کمیشن سے رابطہ کیا, آج ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, آپ بتائیں کہ اسپتالوں میں ادویات ہیں, سارے ڈیل کرنے کے لیے چیزیں ہیں, تو وہ ڈیبیٹ سے تو نہیں آئیں گی نا چیزیں, اس کے لیے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا, یا آپ کو کم از کم ایسے کمپیٹنٹ لوگوں پر بٹھانے پڑیں گے جو آپ پیسہ دیں وہ اسے ایمانداری سے لوگوں تک پہنچا سکے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے کہا ہمارے علم میں کچھ نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم نے کیا اقدامات سر, یہ بڑا ضروری ہے. اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے, بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, آپ کا جو بیسک ایشوز ہیں, ہم نے ان کو اگنور کیا 70 سال, ہم نے ان پہ پیسہ خرچ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ پورے پاکستان میں موٹر ویز بن جائے, انڈر پاسز بن جائیں, برج بن جائیں, لیکن ہماری سب سے پہلی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں انسانوں پہ خرچ کرنا ہے, انسانوں کے ایشوز پہ خرچ کرنا ہے. بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ لاہور آ جائیں, آ کے آپ تمام سرکاری ہاسپٹلز دیکھ لیں, جتنے کے جتنے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا بجائے, حالانکہ یہ لاہور پورے کا پورا فنڈ لاہور کے اندر لگایا گیا ہے. ان بریجز کے اوپر جہاں پر برج بنائے گئے ہیں وہاں پر یلو ٹرین, پتہ نہیں کھٹی ٹرین چل رہی ہے, جنگلہ بس چل رہی ہے, نیچے لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, ان کے پاس دوائی نہیں ہے, وہاں پر بیسک نیڈز ہی پوری نہیں کی گئی. اب ہماری حکومت جو ہے, ہمارا مین فوکس اس بات پہ ہے, ہم نے ہیلتھ کا بجٹ بڑھایا ہے, ہم نے ایجوکیشن کا بجٹ بڑھایا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہسپتالوں میں, کیونکہ آپ کے آج بھی دیکھیں 90% لوگ سرکاری ہسپتالوں میں آتے ہیں. میں امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ بھی اور نہیں ہے جی آپ